بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا ایک ابہام تھا، تھوڑی سی ایک الجھن تھی، اس کو میں دوبارہ واضح کر دوں. تسألون جب کہا جاتا ہے تو مسئول ایک ہوتا ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں آپ مسئول ہیں، اس سوال کا جواب دیجیے. آپ مسئول ہیں، میں سائل ہوں. آپ سے سوال کیا جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو آپ مسئول ہیں، وہ چیز مسئولون عن ہے. مثال کے طور پہ بال پوائنٹ کہاں پر ہے، ٹیبل کہاں پر رکھی ہے، آپ نے چیئر کہاں پر رکھی. آپ مسئول ہیں اور چیئر یا ٹیبل یا بال پوائنٹ یا فاؤنٹین پین مسئولون عن ہے. تو ائمہ مسئولون عن بھی ہیں اور مسئول بھی ہیں. مسئولون عن کیوں ہے؟ کیونکہ ائمہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ائمہ کی ولایت اور لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اے لوگوں، اے امت مصطفیٰ، اے امت محمد، تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن ایک نعمت کے بارے میں. امت سے پوچھا جا رہا ہے کس کے بارے میں؟ نعمت کے بارے میں. تو یہاں پہ مسئول امت ہے. مسئولون عن کون ہے؟ جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ نعمت ہے، امامت ہے. اس آیت میں امام کیا فرما رہے ہیں؟ تسألون ائمہ سے پوچھا جائے گا. کس کے بارے میں؟ کہ تمہاری امت نے ہر دور میں جو امام آیا ہمارا اور امام معصوم آئے، ان کے دور میں جو ان کے ماننے والے تھے یا جن لوگوں کے اوپر لازم تھا کہ وہ ائمہ کو مانے، تو ائمہ سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تو یہ دو باتیں ہو گئی. مسئولون عن کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، مطلب مشکل بات نہیں. مسئولون عن، مسئولون عن کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. کیمرہ کہاں رکھا ہے؟ مسئولون عن ہے. مسئول کون ہے؟ آپ ہیں. آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ نے کیمرہ کہاں رکھا. تو یہ بات ہے کہ ائمہ مسئول بھی ہیں، مسئولون عن بھی ہے. یعنی کبھی کبھی مسلمانوں سے ائمہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور کبھی کبھی کیا ہوگا قیامت میں خود ائمہ سے پوچھا جائے گا. یہ دو باتیں. اب چلیں آگے چلتے ہیں کہ قرآن میں ایک آیت ہے والذین اوتوا العلم. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو علم عطا کیا گیا ہے، علم دیا گیا ہے. یہ کن کو علم دیا گیا ہے؟ کچھ علم میرے پاس بھی ہے، کچھ علم آپ کے پاس ہے، کچھ علم ان کے پاس ہے. ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے. مرج تقلید جو نجف میں بیٹھا ہے اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ علم ہے. کچھ نہ کچھ کا مطلب یہ ہے کہ علم کی ایک مقدار، کم زیادہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن قرآن میں جس کو کہا گیا ہے ان کو علم دیا گیا، تو ان کو علم کہاں سے دیا گیا؟ قرآن یہ تو کہہ رہا ہے کہ والذین اوتوا العلم. کچھ لوگ ایسے جن کو علم دیا گیا. تو یہ جو علم دیا گیا، کبھی کبھی آپ کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں کس بات کی؟ کہ میں علم کو سیکھوں. پرفیکشن کم ہوتی ہے، لو لیول کی، پھر مہارت اور پرفیکشن زیادہ آتی ہے، پھر اور زیادہ، پھر اور زیادہ، پھر اور زیادہ، پھر آپ ایک مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں اپنے علم کی. تو کیا یہ علم جس کے اوپر آپ پہنچتے ہیں پرفیکشن میں، اس کے بعد کوئی دوسرا آ نہیں سکتا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ فرض کیجئے کرکٹ کے پلیئر، فٹ بال کے پلیئر اور مختلف چیزیں کام کرنے والے، فرض کیجئے کوئی بڑھئی ہے، کوئی مجسمہ بناتا ہے، کسی بھی فائن آرٹس کی کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کیا اس کے بعد اس جیسا کوئی دوسرا نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے. اس کے پاس علم تھا، ایک لیول تک کا تھا. لیکن یہ جن کی جانب قرآن فرما رہا ہے کہ ان کو علم دیا گیا، یعنی دینے والا یہاں پر کون ہے؟ پروردگار عالم ہے. جو پروردگار علم دے گا کچھ خاص شرائط کے تحت ان ہستیوں کو، ان لوگوں کو علم دے گا. اور قرآن علم ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن علم ہے، حدیث علم ہے، عالم بالا غیب میں کیا ہو رہا ہے، قیامت میں کیا ہوگا، یہ سب علم ہے. اب اس آیت کی طرف آتے ہیں کہ یہ راوی کہتا ہے حضرت ابو بصیر، جناب ابو بصیر راوی ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت، اس آیت کے ذیل میں بل ہو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کی حقیقت میں کوئی اس میں کیا بحث ہے؟ اتنے ڈھیروں قرآن رکھے ہیں پر آپ سب پڑھتے ہیں، یہ رہے قرآن. پروردگار فرمایا بلکہ یہ قرآن وہ آیات ہیں جو بینات ہیں، واضح ہیں. اور یہ آیات بینات کہاں پر ہیں؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں ہے کہ جن کو علم عطا کیا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن کی آیت کی حقیقت دیکھنی ہو تو آپ ان لوگوں کو تلاش کیجئے کہ جن کے سینوں میں
قرآن کی آیات موجود ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو علم عطا کیا گیا ہے۔ یہ علم عطا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علم عطا کرنے کا مطلب یہ ہے، یعنی سمجھانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ آگ کیا ہے؟ آگ، فائر کیا ہے؟ ہندی میں کیا کہتے ہیں آگ کو؟ ہندی میں آگ کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کچھ اور لفظ ہے ہندی میں، اسی بہانے میں ہندی سیکھ لوں گا۔ خیر، تو آگ، فائر، میں کہتا ہوں ایک، آپ نے دھواں دیکھا ہے؟ ہاں دھواں دیکھا ہے، نکلتا ہے، ہاں، اسی طرح اس کے شعلے لپک رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، لال رنگ کی ہوتی ہے، یلو رنگ کی ہوتی ہے، جائیں آپ تو جل جاتا ہے ہاتھ، گرمی ہوتی ہے، روشنی آتی ہے، کسی حد تک آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ پھر میں آپ کو آگ کی تصویر دکھاتا ہوں، فوٹو، یہ آگ ہے۔ پھر میں آپ کو آگ کی ویڈیو دکھاتا ہوں، پھر میں آپ کے سامنے آگ جلاتا ہوں، کبھی کبھی میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آگ میں ڈال دیتا ہوں۔ یہ چاروں پانچوں جگہ علم آیا آپ کے پاس، لیکن جو آخری علم ہے کہ جس کو حق الیقین کہا جاتا ہے، یہ علم کا سب سے آخری مرحلہ ہے۔ تو یہاں پر جو مرحلہ ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کی آیات، قرآن کا علم ان کے سینے میں ہے، ان کے پاس ہے وہ علم، اور انہیں خاص ہم نے اپنی طرف سے علم عطا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ کس کو عطا ہوا ہے؟ عقلی بات ہے، کامن سینس، لاجیکل بات ہے۔ ہم گئے، ہم نے بغداد میں دیکھا، کربلا میں دیکھا، دمشق میں دیکھا، مصر میں دیکھا، قاہرہ میں، جامع ازہر میں، دیوبند میں گئے، ہر جگہ مدرسے ہیں وہاں پر، الحمدللہ سب مسلمان ہیں اور علم دین سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں۔ تو میں کس کی جانب پوائنٹ آؤٹ کروں، اشارہ کروں کہ یہ آدمی وہ ہے جس کو علم دیا گیا ہے، یہ انسان وہ ہے کہ جس کے سینے میں قرآن کا حقیقی علم ہے۔ کیونکہ قرآن اپنے بارے میں دو باتیں کہہ رہا ہے۔ ایک تو قرآن یہ فرما رہا ہے خود، بل هو آیات بینات فی صدور الذین آمنوا، قرآن کہاں پر ہے؟ قرآن پرنٹنگ پریس میں بھرا ہوا ہے، سافٹ ویئر، گوگل، یہ وہ سب ہر جگہ یوٹیوب پہ بھرا ہوا ہے۔ یہ قرآن نہیں ہے، وہ نشانیاں جو ہیں بینات کھلی ہوئی ہیں، ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم دیا گیا ہے۔ اب میں اس آدمی کو کیسے ڈھونڈوں؟ اتنے سارے حافظ ہیں، علماء ہیں، سب کو دیکھ لیجئے۔ نہیں، ایک اور آیت ملتی ہے مجھے قرآن میں کہ جو اتنی آسانی سے مجھے اس آیت کا مصداق اور معنی ڈھونڈنے کی اجازت نہیں دیتی، یہ ریسٹرکشنز لگاتی ہے مجھ پر۔ دوسری ایک آیت ہے، مجھے روک دیتی ہے، ہر عالم کو اس کہنے سے روک دیتی ہے کہ یہ عالم، اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا۔ اگر یہی آیت ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ دن رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، تفسیر پڑھاتے ہیں، یہ کسی بھی مذہب کے ہیں۔ لیکن قرآن میں ایک اور آیت ہے جو رسول خدا کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ روز قیامت رسول خدا کہیں گے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے، میری اس امت نے اس قرآن کو ترک کر دیا۔ مہجور یعنی حجرت ہو یا حجرہ ہو، دو چشمی ہے جیم رے سے، اس کا مطلب ہے چھوڑ دیا، لا تعلق ہو گیا بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ اچھا، رسول خدا نے قرآن معین نہیں کر رہا کون لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صفت ان کی ہے کہ ان کو خدا کی طرف سے خود قرآن کا علم عطا ہوگا۔ تو اب لاجیکل بات یہ ہے کہ جس کو دینے والا خدا ہے، ریسیو کرنے والے وہ لوگ ہیں، تو یہاں پر ہر آدمی کے دعوے کے پیچھے ہم نہیں چل سکتے کہ وہ آ کر دعویٰ کرے، کلیم کرے کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس کو علم قرآن دیا گیا۔ کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امت کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا فرمائیں گے انہوں نے میرے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا، لا تعلق ہو گئے، بالکل اس سے اپنے رابطے کو توڑ دیا۔ لہٰذا یہ جو دوسری آیت ہے یہ ہم کو روک رہی ہے کہ ہم ہر شخص کو نہیں کہہ سکتے، ہم ہر شخص کو میڈل نہیں دے سکتے کہ آپ قرآن کے مالک قرآن آپ کے سینے میں جتنا بھی بڑا حافظ ہو۔ یہاں تک ایک لیول ہم نے طے کیا ہے گفتگو کا کہ اس آیت کو پڑھ کر ہر حافظ قرآن کے، مفسر قرآن کے گھر کے دروازے پہ آپ نہیں لکھ سکتے آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ وہ صاحب ہے۔ قرآن آپ نے دیا ہے کیا؟ قرآن آپ نے نازل کیا؟ نہیں، پھر آپ کو کیسے پتا؟ شیف ہوتا ہے، ایک غذا کریٹ کرتا ہے جو دنیا میں اس سے پہلے کسی نے نہیں بنائی، پتہ نہیں دودھ ڈالتا ہے سالن میں اور پستے ڈالتا ہے اور کیا کیا ڈالتا ہے، ہم اور آپ دیکھ کر ہنسیں گے یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر میں آ کے کہوں کہ
اس آدمی کے سینے میں اس غذا بنانے کا علم ہے. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے مولانا آپ نے سکھائی ہے؟ میں کہوں گا نہیں. آپ کو پتا ہے مزہ کیسا ہوتا ہے؟ نہیں. آپ حق الیقین پر ہیں؟ کبھی آپ اس ریسٹورینٹ میں گئے چکھا ہے آپ نے؟ نہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ لاجیکل ریزننگ ہے اس کی کہ ہر آدمی باہر ہے اس آیت سے. یا تو خدا خود بتائے یا رسول خدا بتائیں گے کن کے سینوں میں علم ہے. یعنی امت پوری یہاں پہ 6 ارب 10 ارب 10 بلین 10 ٹریلین امت کی جتنی بھی تعداد ہو جائے، نہ امت نے قرآن نازل کیا، نہ امت پر قرآن نازل ہوا، نہ امت کو حق ہے کہ قرآن کی حقیقتوں کو منتقل کرے. لہٰذا یہاں پر یا خدا بتائے گا یا رسول خدا بتائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی مولوی مفتی مجتہد کسی بھی فرقے کیوں، وہ سب کے سب اس آیت سے باہر ہیں. فَأَوْمَا بِيَدِهِ. اچھا ایک لیول تک ہم یہاں پر آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہاں پر ایک لیول تک آئے کہ ہم ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے. فَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ. پانچویں امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. خیر اگر سینے کی طرف اشارہ نہیں بھی کرتے تو ہمارے لیے واضح تھا کہ یہ امام ہی ہے. لیکن میں صرف ہمارے بچے جو ہیں نوجوان بچے ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے ایک لاجیکل ریزننگ آپ دے سکتے ہیں. کبھی بھی گفتگو ہو جاتی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے تو ہر داڑھی والے کے پاس جو بڑی سی داڑھی ہے جس کی جو صبح شام قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ قرآن کی آیات اس کے سینے میں ہے. یہاں تک یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا اگلی آیت بھی اگلی روایت بھی یہ ہے. اگلی جو تیسری حدیث ہے سلسلے کی کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا، یہ بھی ابھی بصیر سے ہی ہے، اسی آیت کے بارے میں جب پوچھا تو امام نے فرمایا کہ جو بھی خدا نے کہا ہے وہ دونوں دفتین کے بیچ میں. دفتین کسے کہتے ہیں؟ دفتی ایک بہت پرانا اردو کا لفظ ہے. دفتی کہتے ہیں گتے کو. یہ جو ہے دفتی، یہ دفتی ہے ایک، اور یہ دوسرا یہ دفہ ہے، دال فے اور یہ دفتین، یہ دو دفتیاں، یہ دو گتوں کے بیچ میں. قرآن کیونکہ موٹے کاغذ کے بیچ میں ہوتا تھا. ما بین دفتین یہ بہت ملتا ہے ہمیں روایات میں، ما بین دفتین المصحف. تو امام نے فرمایا کہ جو بھی خدا نے کہا ہے وہ اسی قرآن میں ہے. یہ مت سمجھو کہ کہیں اور بھی کوئی چیز آئے گی. تو راوی کہتا میں نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے یہی قرآن ہے، لیکن یہ بتائیے کہ کن کو علم دیا گیا ہے، کن کے سینوں میں علم ہے؟ راوی کہہ رہا ہے ابو بصیر. تو امام نے فرمایا جو تو فداک، راوی نے قربان جاؤں آپ کے بتائیے. امام نے فرمایا من عسى ان يكون غیرنا. اس کا ترجمہ جو بہت واضح ہو سکتا ہے، کس کی امید ہے تمہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور ہو، یا کسی اور کے ہونے کی امید ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور ہو. یعنی بڑے عجیب انداز سے امام اس بات کو بیان فرما رہے ہیں. یہ باقی روایتیں بھی ایسا ہی ہیں اس کے اندر یہ چیپٹر. لہٰذا یہاں تک یہ بات آ گئی واضح کہ اس سے مراد ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے. اور اس میں جتنی بھی آپ جا کر روایات دیکھ لیجئے، احادیث دیکھ لیجئے، تو وہ اسی جانب اشارہ کرتی ہیں. اچھا ہمارا مطلب یہاں پر ثابت کرنا نہیں ہے اس بات کو، کیونکہ جو یہاں پر بیٹھ رہا ہے آ کر یا سن رہا ہے یا بعد میں سنے گا، ہمارا مطلب کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کے ذہن میں یہ رہ جائے کہ روایت میں امام نے یہ فرمایا ہے، خود یہ ایک نور ہے کہ امام نے یہ فرمایا ہے. اچھا اب یہاں پر اگلی روایت اگلا چیپٹر یہ فَأَنَّ مَنِ اصْطَفَاهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ وَأَوْرَثَهُمْ كِتَابَهُ هُمُ الْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. وہ ہستیاں یا وہ لوگ کہ جن کو خدا نے استفا کیا ہے، چنا ہے اپنے بندوں میں سے، ایک ہائر لیول پر لے جا کر چنا ہے، خدا نے انتخاب کیا ہے. وَأَوْرَثَهُمْ كِتَابَهُ اور اپنی کتاب ان تک منتقل کیا، وہ ائمہ ہے. ایک ٹاپک ہے قرآن کا وارث کتاب. بہت سارے علماء نے ہمارے اس پر اشرے پڑھے ہیں، بہت سارے ذاکروں نے. یہ وارث کتاب کیا ہے؟ اس کی مثال وہی ہے اپنے والد کے تمام چیزوں کا، جائیداد کا وارث. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی والد میرے چھوڑ کر گئے، اب وہ چیزیں میرے پاس ہیں. تو وارث کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رسول خدا جو کتاب چھوڑ کر گئے، اب ورثے میں وہ اس کو کتاب ملے گی. پہلی بات تو یہ دو باتیں ہیں یہاں پر. ایک معنی ڈکشنری کے لحاظ سے، ایک معنی خود قرآن کی حقیقت کے لحاظ سے. ڈکشنری کے لحاظ سے کیا مطلب یہ کہ اورثا یورثو اور ایراس، یہ ایک ورڈ ہے اورثا یورثو، یہ اس کا پاسٹ ٹینس ہے، یورثو اس کا کنٹینیوس ٹینس ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انتقال، منتقل کرنا.
یعنی آپ جو بھی چیز چھوڑ کر جاتے ہیں منتقل ہو جاتی ہے۔ رسول خدا چھوڑ کر گئے اپنی مسجد کو، کس تک منتقل ہو گئی؟ سب امت آ کے وہاں نماز پڑھتی تھی، ٹھیک ہے۔ رسول خدا قرآن چھوڑ کر گئے، کس کے لیے چھوڑ کر گئے؟ امت کے لیے۔ اگر رسول خدا آج تشریف لے آئیں کہ یا رسول اللہ قرآن ہمارے لیے بھی تھا، رسول خدا کہیں ہاں بھائی تمہارے لیے بھی تھا۔ تو ایک اورثہ یا ایراث یا اورثنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے منتقل کیا۔ پروردگار فرمایا ہم نے منتقل کیا۔ کس طرح سے منتقل کیا؟ کہ جو ایک نسل گئی، بعد والی نسل آئی، اس کو بھی قرآن ملا، ایک نسل گئی پھر اس کے بعد اگلی نسل کو قرآن ملا۔ لیکن یہ جس نسل کو قرآن مل رہا ہے، اب باپ گیا دنیا سے 10 منزلہ 20 منزلہ 100 اسٹوری کی اسکائی اسکریپر چھوڑ کر چلا گیا، یہ اولاد کے پاس آئی۔ کچھ اولادوں نے اس کے ساتھ اس کو اچھا استعمال کیا، کچھ اولادیں نافرمان نکلی، اور کچھ اولادوں نے نہ اپنے حق کو وصول کیا، نہ جو ذمہ داری تھی ادا کی، اور اس کی نہ تعمیر میں، نہ تخریب میں، نہ کنسٹرکشن میں، نہ ڈسٹرکشن میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ اس طرح کی مثال ہے، آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ روایت ہے، یہ آیت ہے سورہ فاطر کی۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب، اس کے بعد ہم نے کتاب کو منتقل کیا، قرآن کو منتقل کیا۔ الذین، کن تک منتقل کیا؟ اصطفینا من عبادنا، کہ جن میں سے، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا تھا۔ فمنہم ظالم لنفسہ، تو اس میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ ظالم بن گئے۔ ومنہم مقتصد، اور اس میں سے بعض لوگ تھے جو اقتصاد کے ساتھ چلتے رہے۔ اقتصاد اکنامکس کو کہتے ہیں عربی میں اور فارسی میں۔ تو اکنامکس کو کیوں کہتے ہیں؟ اقتصاد کا جو اصل معنی ہے وہ ہے نہ رائٹ جانا نہ لیفٹ جانا، دائیں بائیں نہ جانا، سیدھے راستے پر جانا۔ قرآن میں بھی یہ سورہ حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں، وقصد فی مشیک۔ بیٹا، لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے، بیٹا دیکھو اپنے چلنے کے راستے میں نا میانہ روی کو اختیار کرنا، اکڑ کر مت چلنا، تیز مت چلنا، بہت سست مت چلنا، میانہ روی کے ساتھ چلو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ میانہ روی کے ساتھ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دشمنی میں انتہائی ریڈیکل مت بن جاؤ، دوستی میں انتہائی ریڈیکلزم پہ مت چلے جاؤ۔ خرچ کرو کسی جگہ پر تو دیکھ کر خرچ کرو کہ صحیح خرچ کر رہے ہو یا غلط خرچ کر رہے ہو، یہ صحیح طریقہ ہے یا نہیں ہے۔ کلی طور پر اپنی زندگی کے ہر کام کو سیدھے راستے پر رکھو۔ اقتصاد کا مطلب کیا؟ میانہ روی۔ یعنی کیا مطلب میانہ روی؟ یعنی درمیانی درجے پر، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم۔ روایات اور دین اور شریعت میں میانہ روی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس طرح سے شریعت نے بتایا۔ مثال کے طور پر شاید کسی امام کا واقعہ ہے، شاید سید الشہداء ہے، جب ولادت ہوئی بیٹے کی آپ کی، تو آپ نے کئی دن تک ولیمہ کھلایا تھا اہل مدینہ کو، اور لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً 10,000 لوگوں نے کھانا کھایا تھا۔ اب نعوذ باللہ مثال دے رہا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے 10,000 لوگ، یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ نہیں، بہترین کھانا یہ ہوتا ہے شریعت کے لحاظ سے کہ آپ نے دروازہ کھول دیا، جو آنے والا کھانا چاہتا ہے کھائے۔ اسی لیے آغا خوئی کا فتویٰ یہ ہے کہ جو مستحبات شرعیہ اس کے اندر کوئی بھی اسراف نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی ولیمہ کر رہا ہے، اس نے دروازے کھول دیے، جو آ کے کھانا کھانا چاہتا ہے وہ کھا لے، اس کے پاس ہے کھلائے، 3 دن تک، 4 دن تک، 1 ہفتے تک، 10 دن تک، صبح سے لے کر شام تک کھانا کھلا رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اسراف ہے، اسراف نہیں ہے۔ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ کہ تھوڑا سا میں اس طرف آ گیا ہوں، اسراف اس کو کہتے ہیں جہاں ضرورت نہ ہو آپ نے وہاں پر چیز کو ضائع کر دیا۔ گرد پڑی ہوئی ہے یہاں پر، آپ پانی سے 2 بالٹیاں، 3 بالٹیاں، 4 بالٹیاں، 5 بالٹیاں، 10 بالٹیاں یوز کرنی پڑی، تب جا کر یہ فرش یہاں پہ صاف ہوا۔ یہ اسراف نہیں ہے۔ جو 10,000 لوگوں نے کھانا کھایا، سب نے کھانا کھایا آ کر، اگر آپ نے کھانا پکا کر سڑک پر پھینک دیا ہوتا تو یہ اسراف ہے، لیکن ان لوگوں کو کھانا کھانا تھا، آپ نے ان کو کھانا کھلایا، یہ اسراف نہیں ہے۔ ایک چیز اپنی جگہ پر خرچ ہوئی۔ آپ نے 10 ارب روپے کے کپڑے خریدے گرم، لوگ آتے گئے، آپ ان کو بانٹتے گئے جو مستحقین تھے۔ 10 ارب روپے کے آپ نے سویٹر اور کمبل اور بلینکٹ بانٹ دیے، جن کو ضرورت تھی وہ لے کر گئے، یہ اسراف نہیں ہے۔ لہٰذا اقتصاد سے بات چلی تھی، اقتصاد کس کو کہتے ہیں؟ میانہ روی۔ میانہ روی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ بہت زیادہ ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے نعوذ باللہ 10,000 لوگوں کو ولیمہ کھلا دیا، 5,000 لوگوں کو نہیں، یہ شریعت کے مطابق ہے اور شریعت کا حکم ہے، ثواب ہے، کرو۔ لہٰذا اقتصاد کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کے حکم کے مطابق چلنا۔ یہاں پر آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ لوگوں تک قرآن منتقل ہوا،
ایک گروہ اس میں سے کیا تھا؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کچھ لوگ ایسے تھے مقتصد، اقتصاد والے تھے. اقتصاد کا مطلب میں نے کہا تھا درمیان میں چلنا. جو درمیان میں چلتا ہے سیدھے راستے پر چلتا ہے. جو سیدھے راستے پر چلتا ہے اس کا مطلب ہے وہ دائیں نہیں گیا، وہ بائیں نہیں گیا. یہ کس پر چلا؟ صراط مستقیم پر. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کتاب کو وصول کیا کہ جو سابقٌ بالخیرات بإذن اللہ، جو اللہ کے اذن سے پہلے سے نیکیاں کر رہے تھے، نیکیوں کے ذریعے وہ بازی لے گئے تھے، سب سے پہلے وہ نیکیاں کر چکے تھے. امام نے فرمایا دیکھو سابق بالخیرات، جو پہلے سے نیکیاں کر چکا ہے اور بازی کو لے جا چکا ہے نیکیوں کے ذریعے، وہ امام معصوم ہے. مقتصد، اقتصاد، درمیانے راستے پر چلنا، وہ شخص ہے جو امام کو پہچان چکا ہے. وہ نہ اس امام کے پاس جا رہا ہے جو غلط ہے، نہ اس امام کے پاس جا رہا ہے، یہ بیچ میں چل رہا ہے. وہ ظالم نے نفس ہی، جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، وہ کون ہے؟ کہ جو امام کو نہیں پہچانتا. اب یہاں پر ایک اگلی روایت ہے. میں نے ایک بات کہی تھی کہ روایتوں کو پڑھیے، آپ دیکھیے اس میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ بھی سمجھ میں آتی ہے، ہسٹری امام کے زمانے میں کیا ہو رہی تھی. اب جو روایت میں پڑھنے والوں کس امام سے ہے؟ یہ ہے چھٹے امام سے. چھٹے امام کے زمانے کو آپ اپنے سامنے رکھیے گا، اور چھٹے امام کے بعد کے زمانے کو. جو لوگ اہل بیت کے گھرانے سے محبت کرتے تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، ان کے لیے ہمیشہ ایک مسئلہ تھا کہ کیا کریں. اب کیا کریں؟ یہاں نوکری کریں اس کے پاس جا کر یا نہیں کریں؟ اس کی خدمت کریں یا نہیں کریں؟ سیکریٹریٹ میں جائیں یا نہیں جائیں؟ سیلری لیں یا نہیں لیں؟ مولا آپ کب اٹھیں گے؟ کیا ہوگا؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، اور سادات کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے. یہ سب مسائل آپ کے سامنے ہیں سب کے، کہ جو ہو رہے تھے. چھٹے امام، البتہ یہ سلسلہ تو بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا، لیکن ہم چھٹے امام کی بات کر رہے ہیں کیونکہ روایت چھٹے امام سے. اب ایک پریشانی ہے چاہنے والوں کو، اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کے ذہن میں ایک پریشانی ہے، ایک تشویش ہے. راوی اگر سوال کرتا ہے کہ ابن رسول اللہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب منتقل کی ان لوگوں تک، اپنے ان بندوں تک کہ جن کو ہم نے خود چنا. اس کا معنی کیا ہے؟ اب یہ چھٹے امام سے، جو پچھلی روایت تھی وہ پانچویں امام سے تھی، اب یہ چھٹے امام سے. اس آیت کا معنی کیا ہے؟ امام نے کہا ایو شیء تقولون انتم، تم لوگ کیا کہتے ہو پہلے یہ بتاؤ. تو راوی کہتا ہے ہم نے فرمایا نقولو، ہم نے کہا کہ ہم کہتے ہیں انہا فی الفاطمیین، یہ اولاد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں، کتاب ان کو ملی ہے. امام نے ایک جملہ کہا، امام نے فرمایا لیس حیث تذہب، وہ چیز نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. راوی کیا سمجھ رہا ہے؟ کہ یہ اولاد فاطمہ کے بارے میں ہے. اب آپ مجھے بتائیے چھٹے امام اولاد فاطمہ کے بارے میں ہے کہ نہیں ہے؟ چھٹے امام اولاد فاطمہ ہے کہ نہیں ہے؟ پانچویں امام، چوتھے امام، تیسرے اور دوسرے امام، یہ سب اولاد فاطمہ ہیں. راوی کہہ رہے فاطمین کے بارے میں، امام کہہ رہے ہیں غلط جگہ پہ گئے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں فاطمین کا کانسیپٹ کیا تھا، امام کے ذہن میں کیا ہے. امام نے فرمایا لیس یدخل فی ھذا من اشار بسیفہ ودعا الناس الی خلاف، اس آیت میں اولاد فاطمہ سے تعلق رکھنے والا وہ داخل نہیں ہوتا ہے کہ جو اپنی تلوار کے ذریعے اشارہ کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلائے. یعنی امام نے اس بات کے ذریعے بات ثابت کر دی کہ کل اگر کوئی امام زادہ کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ ہم اہل بیت ایسے ہیں، ہم اہل بیت ویسے ہیں، ہم اولاد فاطمہ ہیں، ہم اولاد علی مرتضیٰ ہیں، ہماری طرف آؤ تلوار نکال لی، آل محمد کا حق دلائیں گے، تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اس آیت کے اندر نہیں ہے. یعنی آپ فرق دیکھیے کتنا فرق ہے زیدی المذہب لوگوں میں اور ہم میں، کہ وہ کہتے ہیں تلوار کے ذریعے جہاد کرے وہ امام برحق ہے. لیکن امام فرما رہے ہیں کہ یہ کس امام کا زمانہ ہے؟ یہ چھٹے امام کا زمانہ ہے. حضرت زید شہید کا قیام ہو چکا ہے، اس کے بعد مدینہ میں کچھ اور قیام ہوئے، امام رضا کے زمانے تک قیام ہوتے رہیں گے، مختلف چھوٹے بڑے، جس میں سادات کو شہید کیا جائے گا اور غیر سادات کو بھی جو ان کے ساتھ تھے. امام فرما رہے ہیں فاطمیون میں ہے، لیکن ان لوگوں میں سے نہیں کہ جو اشارہ بسیفی ودعا الناس الی خلاف، کہ جو تلوار کے ذریعے اشارہ کرے اور لوگوں کو اختلاف کی طرف بلائے. یہ ان کے بارے میں آیت نہیں ہے. یعنی جتنے بھی قیام ہو رہے ہیں ابھی اس سے بحث نہیں، غلط ہے، صحیح ہے. یعنی تم امامت کو اس طرح سے مت پہچاننا کہ جو معاشرے کی لیڈرشپ لینے کا دعویٰ کر رہا ہے اور تلوار کے ذریعے جنگ کر رہا ہے. اب
یہاں سے تم کسی اور طریقے کے ذریعے ڈھونڈو کہ فاطمیین میں کون لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے. فقلت فأي شيء الظالم لنفسه، یہ بتائیے کہ ظالم لنفسه ہی کون ہے؟ تو امام نے فرمایا الجالس فی بیتہ، جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لا یعرف حق الامام، جو امام کے حق کو نہیں جانتا. اب یہاں پہ ایک نقطہ اور سن لیجئے آپ، الجالس فی بیتہ ہی، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اس جملے کو وہ شخص بھی استعمال کر سکتا ہے جو لوگوں کو گھر سے نکال کے کہہ رہا ہے آؤ لشکر تیار کرتے ہیں، چلتے ہیں مامون سے لڑنے، ہارون سے لڑنے، معتصم سے لڑنے کے لیے، متوکل سے لڑنے کے لیے. امام نے تو فرمایا ہے کہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کہ جو ہمارے حق کو نہیں پہچانتا اور اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اب میں آپ سے آ کر کہوں، آپ تو تھے اس مجلس میں نے امام سے پوچھا، امام نے کہا جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، امام کے حق کو نہیں جانتا، وہ ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر، تو نکلو گھر سے، چلیں لشکر تیار کریں. روایتوں کا اگر آپ دیکھیں تو امام نے جس چیز پر تاکید کی وہ یہ کی ہے کہ اہل ایمان سے، صاحبان ایمان سے ملاقات کرو. چھٹے امام کے پاس ایک آدمی آیا، کہا یا رسول اللہ، وہ شخص جو آپ کا چاہنے والا تھا اپنے گھر میں بیٹھ چکا ہے اور کسی سے میل جول نہیں رکھ رہا، بس عبادت اور اپنا کام کاج جو بھی ہے وہ کر رہا ہے. امام نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر دین کو کیسے سیکھے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے، امام کے اصحاب سے نہیں ملو گے، امام کی محفل میں نہیں آؤ گے، جب امام کو اجازت ملی ہے حج پہ عمرے پہ جانے کی، امام کے پاس نہیں آؤ گے، تو تمہیں کیسے پتہ لگے گا کون سا راوی ہماری بارگاہ میں اچھا تھا، کون سا برا تھا، ہم کس سے گفتگو کرتے تھے، کس کی طرف ہم تمہیں ارجاع دیں، رجوع کرنے کو کہیں. تو گھر میں بیٹھ جانے والا امام کے حق کو نہیں پہچانتا، وہ پہچان نہیں سکتا کہ امام کا حق کیا ہے. یعنی سیکھے گا کس طرح سے، وہ پھر ہم سے آگے چیزوں کو لے گا کس طرح سے. تو اس کا یہ معنی میرے خیال سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس جملے سے یہ معنی بھی نکلتا گھر سے باہر نکلو اور تلوار اٹھاؤ اور جنگ وغیرہ سب قتال اور جدال شروع کر دو. والمقتصد العارف بحق الامام، کہ مقتصد وہ ہے جو امام کے حق کو پہچانتا ہے، اور سابق وہ ہے بالخیرات خود امام ہے. اور اب اگلا چیپٹر جو ہے وہ ان الائمہ فی کتاب اللہ امامان، امام یدعو الی اللہ و امام یدعو الی النار. قرآن میں دو طرح کے امام ہیں، ایک امام وہ ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور ایک امام وہ ہے جو جہنم کی طرف بلاتا ہے. چھٹے امام، پانچویں امام سے حدیث ہے یہاں پر کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ سورہ اسراء کی آیت ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جب ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو قال المسلمون، مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ الست امام الناس کلہم اجمعین، یا رسول اللہ یہ جو آیت آئی ہے قیامت میں ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو کیا آپ امام نہیں ہیں تمام مسلمانوں کے؟ یہ ہر آدمی اپنے امام کے ساتھ آئے گا، کیا مطلب؟ ہمارا امام تو ایک ہے، وہ آپ ہیں، رسول خدا ہے، تو یہ ہر امام کہاں سے آ گیا؟ فقال رسول اللہ، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا رسول اللہ الی الناس اجمعین، میں اللہ کا رسول ہوں، لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، سب کے سب لوگوں کی طرف. ولیکن سیکون من بعد ائمۃ علی الناس من اللہ، لیکن میرے بعد اللہ کی طرف سے لوگوں پر کچھ امام آئیں گے جو لوگوں کے امام ہوں گے، من اہل بیتی، وہ میرے گھر میں سے ہوں گے. یقومون فی الناس فیکذبون، یہ لوگوں میں آئیں گے، کھڑے ہوں گے، ان کو جھٹلایا جائے گا. ویظلمہم ائمۃ الکفر، اور ان پر ظلم کریں گے وہ لوگ کہ جو ائمہ کفر ہیں اور گمراہی کے امام ہیں، اور ان کے چاہنے والے ان اماموں پر ظلم کریں گے. فمن والاہم، جو ان سے موالات رکھے گا، جو ان کے ساتھ رہے گا، جو محبت کرے گا. واتبعہم، جو ان کی پیروی کرے گا. وصدقہم، جو ان کی تصدیق کرے گا. فہو منی، وہ مجھ سے ہے. ومعی، وہ میرے ساتھ ہے. وسیلقانی، اور وہ مجھ سے ملاقات کرے گا. سیلقانی کہاں ملاقات کرے گا اب یہ نہیں لکھا ہوا، لیکن جان لو ومن ظلمہم، جو ان پر ظلم کرے گا. وکذبہم، جو ان کی تکذیب کرے گا. فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے. ولا معی، نہ میرے ساتھ ہوگا. وانا بری منہ بریون، وہ مجھ سے بری ہے، یعنی کیا، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
فلیس منی کا معنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو بچوں پر رحم نہیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو بڑوں کی توقیر تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو فرض کی نماز کو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو فلاں کام کرے وہ بہت ساری چیزیں ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بھی رسول خدا فرمانے فلیس منی، یہ فلیس منی وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ وہ والا فلیس منی نہیں ہے کہ جو مسلمان کو دودھ میں پانی ملا کر بیچ دے، جو چائے کے اندر فرض کیجئے کہ گرد اور ریت ملا کر بیچ دے، وہ بھی فلیس منی ہے۔ لیکن یہ فلیس منی وہ والا فلیس منی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یہ پروردگار کی جانب سے میرے گھر والے ہیں، جو ان کی تکذیب کرے گا، ان کی تصدیق کرے گا۔ یہاں پر جو پیچھے چیزیں چل رہی ہیں، کانٹیکس جو ہے، سیاق و سباق جو ہے، یہ اس بات پر مجبور کر رہا ہے ہم کو سمجھنے کو کہ یہ فلیس منی وہ والا نہیں ہے کہ جو ایک نارمل فلیس منی ہو، آپ نے نماز دیر سے پڑھ لی یا فرض کیجئے کہ دودھ میں پانی ملا کر بیچ دیا۔ اور اگلی روایت پھر یہ کہ میں نے جیسا کہ اس چیپٹر کی ہیڈنگ ہے، وہ ہیڈنگ یہی ہے کہ امام دو طرح کے ہیں، جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور خدا کی طرف بلاتے ہیں، اور اسی طرح سے دونوں آیتیں پڑھی امام نے، اور چھٹے امام نے کہا کہ ائمہ دو طرح کے ہیں خدا کی کتاب میں۔ ایک تو یہ کہ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، کچھ امام ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے امام بنایا ہے، جو ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں، لا بامر الناس، لوگوں کے امر کے ذریعے ہدایت نہیں کرتے۔ یقدمون امر اللہ قبل امرہم، یہ اللہ کے امر کو آگے رکھتے ہیں ہمیشہ، لوگوں کے امر کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وحکم اللہ قبل حکمہم، اور پھر فرمایا وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے کچھ کو امام بنایا کہ جو قرار دیا کہ جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال ہے، وہاں پر بھی خدا نے کہا کہ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، یہاں پر بھی کہا جعلناہم ائمۃ، ہم نے قرار دیا۔ تو سوال یہ آئے گا پروردگار تو نے بنایا ہے نا ان کو کہ یہ جہنم کی طرف لے کے جائیں، تو یہ تو بہت اچھے نیک بندے ہیں تیرے، ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں تیری، تو پھر تجھے تکلیف کیا ہے؟ تو اس پر گزر چکی بحث کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر میں اپنا ہاتھ ڈال دوں آگ کے اندر، میرا ہاتھ جل جائے گا۔ اگر یہاں پہ خدا کہے کہ ہم نے تم سے ہدایت کو چھین لیا، تم نے وہ غلط کام کیا جس کی وجہ سے ہم نے تمہارے ذہن سے طاقت کو چھین لیا، اور ہم نے تمہیں ایسا کر دیا کہ تم جاؤ اپنا ہاتھ ڈالو آگ میں اور جل جائے گا ہاتھ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ظالم ہے اور خدا نے مجھ پر جبر کیا ہے، بلکہ یہ پیچھے تفصیل کے ساتھ مجھے یاد آ رہا ہے، گفتگو ہو چکی ہے کہ کچھ کام بندہ خود کرتا ہے خدا کا ایسا کہ جس کے بعد خدا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اب تم اس طرف جاؤ۔ اگر دنیاوی لحاظ سے سمجھنے کی مثال ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ ٹیچر کہتا ہے میں نے تمہیں فیل کیا، میں نے تمہیں پاس کیا۔ ٹیچر پاس فیل نہیں کرتا، مثال غلط ہے، خدا کے کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ مثال صحیح نہیں ہے، کیونکہ خدا ٹیچر کی طرح نہیں ہے، لیکن مثال دے رہا ہوں میں، اس کے جو مقدمات ہوتے ہیں، جو بیسک کاز ہوتے ہیں، وہ انسان خود فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ہم نے ان کو ائمہ نار قرار دیا۔ اب خود روایت بھی اس بات کی وضاحت کر رہی ہے، کیونکہ یہ اپنے امر کو پہلے لاتے ہیں، خدا کے امر کو پیچھے پھینک دیتے ہیں، اپنے حکم کو پہلے لاتے ہیں، خدا کے حکم کو پیچھے پھینک دیتے ہیں، اپنی ہوا اور حویث کے ذریعے چلتے ہیں اور خدا کی کتاب کو دیکھ کر نہیں چلتے۔ جب تم یہ سب کام کر رہے ہو، خدا کے حکم کو ٹھکرا رہے ہو، خدا کے امر کو ٹھکرا رہے ہو، کتاب کو ٹھکرا رہے ہو، تم یہ کام کر رہے ہو، ہم نہیں کر رہے۔ تم نے یہاں تک یہ کام کیا، اب ہم تمہارے اندر یہ خصوصیت پیدا کر دیں گے۔ در حقیقت یہ خصوصیت بھی ہماری مشیت کے ذریعے وجود میں آئی ہے، اگر ہم چاہتے تو روک سکتے تھے، لیکن جبر ہماری بارگاہ میں نہیں ہے، تم نے یہ خود کام کیا جس کی وجہ سے ہم نے تمہیں یہ سزا دی۔ اب یہاں پر ایک عجیب چیپٹر ہے، وہ یہ کہ قرآن ہر چیز کی طرف ہدایت کرتا ہے، تو اس میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن کن چیزوں کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ وحی الہی ہے، وحی کا عقل سے تعلق کیا ہے؟ ایک دفعہ میسیج آتا ہے، پیغام آتا ہے کہ اس گلاس میں یہ چیز ہے، آ گیا، ختم، بات آپ کو پتہ لگ گیا۔
ایک دفعہ آپ جاتے ہیں عقل کے ذریعے اپنی چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں اس گلاس میں کیا کیا ہے, تو یہ آپ اپنی عقل کے ذریعے آپ نے سمجھا, دیکھا, چیک کیا اس کو. معاشرے میں بھی اسی طرح سے آپ اپنی عقل کے ذریعے چلتے ہیں, عقل کے ذریعے چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ آدمی آیا آپ کے پاس بات کرنے کے لیے, چیک کریں گے, آپ جانتے ہیں اس کو, آپ جانتے ہیں, 2 آدمی کہیں گے اچھا آدمی ہے, 2 آدمی کہیں گے برا آدمی ہے, تو آپ کہیں گے تھوڑا سا دیکھ لوں 1 مہینے اور, ابھی پچھلے مہینے میرے آفس میں آیا ہے, پچھلے مہینے میرے محلے میں آیا ہے, 6 مہینے 1 سال گزرتا ہے, آپ کا ذہن اس کے بارے میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. ایک دفعہ وحی آتی, کہتی ہے بھائی یہ آدمی برا ہے, اس کے ساتھ کوئی لین دین مت رکھو. وحی آتی ہے, جبریل اگر آپ سے کہتے ہیں یہ آدمی اچھا ہے, اس کے ساتھ لین دین رکھ لو. تو عقل اور وحی, قرآن کس کی طرف توجہ دلاتا ہے؟ قرآن عقل کی طرف توجہ دلاتا ہے یا قرآن وحی کی طرف توجہ دلاتا ہے؟ یعنی انسانوں افلا تعقلون افلا یعقلون لعلہم یتفکرون لعلکم تعقلون, میرے خیال سے نہیں ہے. تو افلا یعقلون افلا تعقلون وما یعقلها, اس مثال کو سوائے صاحبان عقل کے کوئی اور نہیں گرفت میں لے سکتا. تو بالآخر پروردگار عقل پہ چلے یا وحی پر چلے؟ قرآن عقل کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اپنی عقل کو وحی کے ساتھ متصل کرو. تم اپنی عقل سے ہر چیز کو نہیں کر سکتے, یعنی قرآن عقل کو جھنجھوڑ رہا ہے. اچھا دیکھیے, یہاں پر یہ بات نہیں کہیے گا آپ کے مولانا جب سودا لینے آتے ہیں 10 روپے دیے, 2 روپے کا دھنیا لیا, 8 روپے واپس لیے, اس میں کیا وحی کی ضرورت ہے؟ یہ جو زندگی کے امور ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. وہ زندگی کے امور جو چھپے ہوئے, عالم غیب, برزخ, عالم روحانیت, پروردگار کے اسماء صفات, قبر میں کیا ہوگا, برزخ میں کیا ہوگا, ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے کہ جو وہ والی زندگی ہماری بات کی اچھی گزرے, یہ سوائے وحی کے اور کوئی چیز نہیں کر سکتی. یہاں پر خدا کہہ ہی نہیں سکتا ہم سے, نہ کہ خدا کی مشیت, خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے, بلکہ ہمارے پاس ایسے ٹولز نہیں ہے, ایسا کوئی آپریٹرس نہیں ہے, ایسی ڈیوائس نہیں ہے. خدا کا فشار قبر ہوگا, کیوں نہیں عقل سے کام لے رہا ہے؟ پروردگار جتنا بھی عقل سے کام لے لے, کون سا فشار قبر, کیوں عقل سے کام نہیں لے رہے؟ تمہارے اعمال تولے جائیں گے. پروردگار عقل سے کام لے بھی تو کیا ہوگا؟ تو پروردگار عقل کو جھنجھوڑ کر کس رستے پر ڈال رہا ہے؟ باپ آتا ہے بچے سے کہتا ہے امتحان میں 20 دن رہ گئے, عقل سے کام لو. تو اس جملے کے ذریعے باپ نے پورا میتھمیٹکس, فزکس, کیمسٹری کے نیومیریکلس حل کر کے دے دیے اس کو. عقل سے کہتا ہے عقل سے کام لو, 20 دن رہ گئے ایگزام میں, بیٹھو اور پڑھو. یعنی ایک ایسے ٹریک پر ڈال رہا ہے کہ جس پر چل کے پھر وہ صحیح رستے پر پہنچ سکتا ہے. خدا کہہ رہا ہے عقل سے کام کیوں نہیں لے رہے یہ لوگ, فکر کیوں نہیں کر رہے, سوچ کیوں نہیں رہے؟ پروردگار کتنا سوچیں زکوٰۃ کا نصاب سمجھ میں آ جائے. ہماری 170 پشتے بھی بیٹھے تو ہمیں زکوٰۃ کا نصاب سمجھ میں نہیں آ سکتا, خمس کا نصاب, حج کے مسائل. تو قرآن دیکھیے دین عقل کی طرف لے کر جاتا ہے, دین اور سائنس ٹکراتے نہیں ہیں. یہ سب بے وقوفی کے معذرت کے ساتھ نعرے ہیں جو کم علم لوگ کہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سائنس اور دین ساتھ ساتھ چلے. سائنس نام ہے آپ کے ایکسپیریمنٹل نالج کا, وہی عالم غیب سے آ رہی ہے, خلاص ختم بات, یہ آ گیا. پروردگار عالم نے سوچا 1.5 ارب سال بیٹھ کے, پھر 5 ارب سال تک اس نے ایکسپیریمنٹ کیا, پھر آپ کو 18 ارب سال تک اس نے کہا کروں کہ نہیں کروں, پھر اس نے کہا ٹھیک ہے 200-250 ارب سال اب یہ بول دو. ہر چیز اس کے سامنے حی و حاضر موجود ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ سائنس ہمیشہ دین کے ساتھ چلے, اور دیندار لوگوں میں اتنی عقل بھی ہونی چاہیے, اتنی جرت اور کرج بھی ہونی چاہیے کہ وہ کہیں بھائی ہمارے پاس دین سے یہ آیا ہے. ارگ کی لکڑی رسول خدا مسواک کرتے تھے, پوری کی پوری سائنسی دنیا ایک طرف ہو جائے کہ ارگ کی لکڑی دانت کو ڈیمیج کرتی ہے, آپ حدیث کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. کہتے ہیں بھائی آپ کی تحقیق مبارک, اگر آپ نے سچے طریقے سے کی ہو. اب یہاں پر میں ادھر نہیں جانا چاہتا کہ سائنٹیفک ریسرچ میں کیا کیا خیانتیں کی جاتی ہیں, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اگر حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ اس طرح سے ہے, دیکھیں عورتوں کو جو یہاں سے پانی ڈالنے کو کہا گیا ہے نا, تو یہاں پہ وین ہوتی ہے, صبح کی نماز میں یہ ہوتا ہے تو دل کو پمپ ہوتا ہے. واہ واہ مولانا, سو اس پہ یوٹیوب پہ تقریر ہو رہی ہے, بچے مولانا اس کو حدیث سے بتائیں. بھائی کیا امام زمان نعوذ باللہ اس لیے بیٹھے رجسٹر لگ کر کے اچھا آپ نے وہ فلاں جرمن سائنٹسٹ نے یہ کہا, یہ لیجئے. نعوذ باللہ ایسا سلسلہ نہیں ہے.
آپ کہیے بھائی ایسا ہوتا ہوگا، دین میں ہمارے کوئی ایسی حدیث نہیں آئی ہے. اچھا تو آپ کے رسول خدا کو نہیں پتا تھا؟ دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں نہیں آئی ہے، پتا تھا نہیں پتا تھا، یہ ہماری ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. لہذا دین کے اندر اگر کوئی چیز آئی ہے واضح ایک طرح سے ہسٹری میں آئی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح سے آئی ہے. وہ کہتا ہے آپ کے نمک کھانے کو کہا گیا، نمک تو نقصان دیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. بھائی کہا گیا ہے، کیا کریں ہم؟ پہلی بات تو وہی نمک لائیے آپ جو امیر المومنین کھاتے تھے، 10 سلسلے. بہرحال اب یہ آیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بیماری لاتا ہے نمک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ نے سچائی کے ساتھ تحقیق کی ہو، اگر آپ اس ذریعے ابن ابی طالب کے ساتھ رسول خدا کے ساتھ اپنی دشمنی نکال رہے ہیں تو پھر تو آپ کی تحقیق زیرو ہے پوری. آپ نے سچائی کے ساتھ تحقیق کی ہو تب تو سائنس اور مذہب کوئی آپس میں ریلیشن نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے خدا چاہتا ہے ہم جاہل رہیں، ہم ایسٹرونومی نہ پڑھیں. 20% 30% بہار الانوار کا ایسٹرونومی کے بارے میں، کاسمولوجی کے بارے میں، خلقت عالم، حدوث عالم، آسمان کیا ہیں، ستارے کیا ہیں، یہ سب چیزیں. مناقب کے اندر، مناقب ابن شہر عاشوب میں روایت طویل مولا کائنات کی اس نجومی کے ساتھ جس نے کہا اے علی تم جا رہے ہو، ستارے مل رہے ہیں، یہ قران نحسین ہے اور 2 مدھوس ستارے مل رہے ہیں، تمہیں شکست ہوگی. اب مولا کہتے کہ تو مجھے بتا رہا ہے، مولا نے پوری ایسٹرونومی جہاں تک ہو سکتی تھی. اچھا میری سمجھ میں تو حدیث نہیں آئی ہے، لیکن مولا نے کہا تو نے اس ستارے کو بھی دیکھا ہے، یعنی تو نے 2 ستارے دیکھے، تحقیق تو نے بتا دی. تو نے اس ستارے کو دیکھا ہے، اس ستارے کو دیکھا ہے، اس ستارے کو دیکھا ہے. اگر یہ 2 ستارے مل رہے ہیں مدھوس ہیں، میرے الفاظ ہیں یہ، تو وہ 25-30 ستارے جو بڑے مبارک ہیں وہ بھی تو مل رہے ہیں، یہ مدھوسیت ہے، تو وہ سب مبارک ہو سکتا ہے. یہ میرے الفاظ ہیں، حدیث کے نہیں ہیں. لہٰذا آپ نے ایک چیز کو دیکھا تو یہ قرآن کوئی فزکس کیمسٹری کے لا کو نہیں بتا رہا. قرآن میں فزکس ہے، قرآن میں کیمسٹری ہے، فلاں ہے، ہر جگہ ہر چیز نکالنا ہے. بھائی نہیں نکل سکتا، اس سے نہیں نکل سکتا. کیوں؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی. تو آپ کے لیے نہیں چھوڑی، میرے لیے نہیں چھوڑی. ایک عالم آتا ہے، وہ استخارہ دیکھتا ہے، پوری داستان سنا دیتا ہے آپ کو. بڑے بڑے مفسر ہیں، وہ استخارہ دیکھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ان کے. تو فرطنا فی الکتاب من شیء، میڈیکل اسٹور میں ہر دوا موجود ہے، انگلش میں لکھی ہوئی ہے. مجھے نہ انگریزی آتی ہے، نہ سمٹمز آتے ہیں، نہ دواؤں کے نام آتے ہیں، نہ بیماری آتی ہے. اب اگر میڈیکل فارماسیوٹیکل کمپنی والا آ کے کہے اس میڈیکل اسٹور میں ہر مرض کی دوا ہے، تو میں کہوں آپ تو کہہ رہے تھے ہر مرض کی دوا ہے، مجھے تو اس میں نزلے کی دوا نہیں مل رہی. کہ ادھر آئیے مولانا، یہ جو لکھا ہے نا جرمن لینگویج میں یہ نزلہ ہے. اچھا جرمن مجھے نہیں آتی، تو پھر آپ نے کیوں کہا اس میں کہاں ہے وہ چیز؟ پہلی بات تو یہ کہ قرآن، اب میں نے پہلے کی جیسے آیت گئی ہے کہ یہ ان لوگوں کے سینوں میں ہے جن کو علم اپنی بارگاہ سے دیا گیا. قرآن یہ دعویٰ کر ہی نہیں رہا کہ ہر چیز تم کو دے دی گئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے بھائی کچھ خاص لوگوں کو دیا، تم کیوں یہاں پر فضول میں اچھل کود مچا رہے ہو دھما چوکڑی. قرآن پڑھ لو، ہر روز 50-60 آیتیں پڑھو، ثواب کماؤ، تفکر کرو، تدبر کرو، دیکھو الفاظ، ڈکشنری، عربی سیکھو، فصاحت، بلاغت، صرف و نحو سیکھو، دیکھو تم کہاں تک جا سکتے ہو. لہٰذا فضول کی اچھل کود مت مچاؤ، تم تھک جاؤ گے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء کچھ خاص لوگوں کے لیے. لہٰذا قرآن ہمیں کہاں پر لے کر جاتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے عقل کو استعمال کرو، عقل کو استعمال کرو، عقل کو استعمال کرو. رسول خدا کو بھیجا اسی لیے گیا، یثیر لہم دفائن العقول، کھود کر نکالیں وہ چیزیں جو عقلوں میں دفن ہو چکی ہیں لوگوں کے. تو کیا رسول خدا نکال پائے؟ جی نکال پائے. اگر رسول خدا نکال لیا ہوتا سب کچھ رسول خدا نے، تو یہ بعد میں جو 13 معصومین آئے یہ کس لیے آئے؟ یہ مطلب کیا تھا؟ یہ نہیں ہو سکا. اور قرآن کی آیتیں دیکھیے، لیظہرہ علی الدین کلہ، رسول خدا اس لیے آئے ہیں. لیکن رسول خدا کی جو یہ خصوصیت ہے، کیفیت ہے، یہ ایک کے بعد ایک کس نسل میں منتقل ہو رہی ہے. وہ ہم اور آپ یہاں نہیں ہے، وہ کچھ ان کی ایک خاص نسل ہے، ان لوگوں میں علم منتقل ہو رہا ہے. یتوارثون، جیسا کہ پچھلی حدیث گزری. تو قرآن کس کی طرف دھکیل رہا ہے؟ عقل کی طرف. عقل عقل عقل. قرآن کو دیکھو نصیحت حاصل کرنے کے لیے. قرآن کس نصیحت کی بات کر رہا ہے؟ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ دیکھیے قرآن تو کہہ رہا ہے نصیحت، اور آپ کہہ رہے ہیں قرآن کو ثواب کے لیے پڑھیے، نصیحت لیجیے. اچھا
میں دیکھ لوں پہلے، ہاں میں شیو کرتا ہوں، ٹھیک ہے میں شیو کرتا ہوں، میں سونے کی انگوٹھی پہنتا ہوں مثلا، میں میوزک سنتا ہوں، 150 دفعہ قرآن پڑھ چکا ہوں، مجھے تو ابھی تک نصیحت نہیں ملی. کہاں پر ہے؟ جہنم کی آگ، یہ سب نصیحت تو ہے. کہاں لکھا ہوا ہے سونے کی انگوٹھی جو پہنے گا اس کو جہنم میں جائے گا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھے تو کہیں نہیں دکھا. اچھا نماز آپ پڑھیے، خیر وہ ایک الگ پیچیدہ بحث ہو جائے گی. 10 چیزیں اور، خمس نہیں دے رہا میں، زکوٰۃ نہیں دے رہا میں پردہ نہیں کر رہی، ایک خاتون ہوں میں پردہ نہیں کر رہی. کہاں پر لکھا ہوا ہے پردہ کرو اس طرح سے جس طرح سے آپ، اس میں خاص چیز ہے وہ کوئی کر لے تو آپ کا جو شرعی پردہ ہے اس میں تو اس سے کبھی کبھی بعض جگہوں پہ وہ ٹکراتا ہے بحثیں علماء مراجع کے درمیان. تو کہاں نصیحت مل رہی ہے مجھے تو کوئی نصیحت نہیں مل رہی. 10 چیزیں اور ہیں جن کی مثال آ سکتی ہے. کہاں ہے نصیحت؟ مجھے نہیں مل رہی نصیحت، تو میں کہاں جاؤں؟ قرآن کہہ رہا ہے ایک خاص نصیحت کی طرف قرآن دھکیل رہا ہے، ایک خاص چیز کی طرف دھکیل رہا ہے کہ تمہیں عقل دی ہے، تم صاحب وحی کو ڈھونڈو اور اس کے پیچھے چلو. تمہیں عقل دی ہے، دیکھو کہ کون سی ایئر لائن سب سے اچھی ہے. جب اس میں بیٹھ گئے تو بار بار پائلٹ کو کھٹکھٹا کے بھائی صاحب بتائیے گا ذرا کہاں سے جا رہے ہیں ہم لوگ اس وقت؟ لاہور سے گزر رہے ہیں کراچی سے، بامبے جانا تھا، روٹ تو صحیح لیا ہوا ہے، آج کل مانسون آیا ہوا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں. کیا کہا بھائی اس کو رسیاں باندھ کے یا تو کھودے بیٹھو یا جہاز سے پھینک دو نیچے. آپ نے چیک کر لیا تو حضور آپ نے تو کہا تھا عقل استعمال کرو، تو ہو سکتا ہے پائلٹ غلط رستے پر نکل جائے. آپ کو سوچنا چاہیے تھا پہلے. قرآن دھکیل رہا ہے عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو. کہاں تک؟ کس جگہ پر وحی آ کر نازل ہو رہی ہے اس جگہ کو ڈھونڈو، اس کے بعد پھر اپنے اعمال کو شروع کرو. اچھا بس یہی نہیں، یہ بات نہیں ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے قرآن اسلام یتیم کا مال کھانے کے بارے میں کیا کہتا ہے، نماز کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں. لیکن یتیم کا مال کس طرح سے کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، نماز پڑھی جائے نہ پڑھی جائے، خمس دیا جائے نہ دیا جائے، پردہ کس طرح سے کیا جائے نہ کیا جائے، یہ سب باتیں آپ کو قرآن سے نصیحتیں نہیں مل سکتی. ایک کلی جنرل نصیحت ملتی ہے. اب یہ سب باتیں آپ نے سن لی. چیپٹر کا نام ہے ان القرآن یہدی للامام. قرآن امام کی طرف، امام کی خاطر، امام کی جانب ہدایت کرتا ہے. لہذا قرآن عقل کی جانب ہدایت کرتا ہے. اپنی عقل کو ذرا ہلاؤ. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع الا ان یہدی، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. یہ بتاؤ وہ شخص جو خود حق کی ہدایت کر رہا ہے اس کے پیچھے تمہیں چلنا چاہیے یا اس کے پیچھے کہ جس کو خود ہدایت نہیں پتا کیا ہے؟ تو قرآن ہمیشہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر کی بات کر رہا ہے. نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، 100 رکعت یا 200 رکعت، اولی الامر کو دیکھو، یہ کروں یا نہیں کروں. زکوٰۃ، خمس، جہاد، تلاوت، نماز، نجاست، طہارت، نکاح، طلاق، میراث، یہ جو تم کام کر رہے ہو اولی الامر کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ختم ہو گئی بات. تمہارے ہر لحاظ سے سرپرستی کر رہا ہے انما ولیکم اللہ و رسولہ. تو قرآن دھکا دے رہا ہے، دھکیل رہا ہے کس کی طرف؟ کہ عقل کے ذریعے دیکھو وہی کہاں پر نازل ہو رہی ہے. ان القرآن یہدی للامام، قرآن امام کی طرف ہدایت کرتا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا. اب یہاں پر ایک اور بات ہے. بہت سے نان مسلم مسلمان ہوئے، بہت سے نان مسلم مسلمان ہوئے قرآن کا فرینچ اور انگریزی ترجمہ پڑھ کے، اور یہ اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. لیکن یہ وہی بات ہے کہ اندر سے روح جس کی صحیح و سالم ہوگی، وہ ایک بچہ جا رہا ہے، جلوس جا رہا ہے یورپ میں کہیں، ماتم ہوتا ہے وہاں، وہ بچہ تھا فرنگی بچہ تھا کوئی، تو وہ عیسائی تھا، کیا تھا اس کا مذہب مجھے نہیں پتا، وہ رونے لگا اور بہت مشہور ہوئی تھی یہ کلپ. تو قرآن، حدیث، عقل، اجماع اور واٹس ایپ، یہ 5 دین کے بنیادیں ہیں آج کے. تو واٹس ایپ پہ میرے پاس آئی تھی، اس نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. میں نے دیکھا، اور وہ شاید پنجابی میں دوہا پڑھ رہے تھے، شاید میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نصیحت تیار دلوں پر اثر کرتی ہے. وہ راہب جو تھا، امام سجاد علیہ السلام سے ملا دیر میں، سومے میں، جو ایبے تھی، ایک ان کی خانقاہ تھی، ریاضت کی جگہ تھی. اس نے جب دیکھا امام کو اور ان بیویوں کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو،
تو اس کو ایک جھٹکا لگا، نان مسلم ہے، اور یہ جو خبیث اور ملعون ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ سب کے سب نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اپنے اور دیگر فضولیات کام بھی کر رہے ہیں. مسئلہ جب دل تیار، اس نے کہا آپ کون ہیں، اور امام سے گفتگو کی تو گفتگو موجود ہے. اور جب امام نے کہا کہ تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ ورع کا سب سے نچلا درجہ ہے، ورع کا اعلیٰ ترین درجہ توکل کا سب سے، تو امام سے اس نے کہا کہ نوجوان، کیونکہ امام سجاد 22-23-24 سال کی سن مبارک تھا، اس نے کہا نوجوان تم حکما کی طرح باتیں کر رہے ہو، کون ہو؟ یعنی یہ خبیث اور ملعون جن کے ساتھ پورے سفر میں ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، وہ 4 جملوں میں سمجھ گیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کبھی کبھی دل تیار ہوتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے تو وہ ہل جاتا ہے. اور واقعات ہیں اسلام میں، مدینے میں، بغداد میں، کہ رات کو ایک آیت پڑھی اس نے تو چور آیا تھا، اس کا دل ایک دم سے منقلب ہو گیا. یہ سب باتیں ہیں، لیکن یہ بات بھی ہے ادھر سے کہ ہر دل جو ہے وہ اتنا تیار نہیں ہے. لہٰذا قرآن جو اکیڈمکلی اور ڈائریکٹو، یعنی ایک سرکولر بھیج رہا ہے، ایک حکم نامہ بھیج رہا ہے کہ دیکھو ہماری جو کلیم ہے نا، جو ہمارا دعویٰ ہے، وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اس میں سے پڑھ کے دیکھو 3 اور 4 میں شک تو یہ رکھا ہوا. اس کے لیے تم ہمیں دھکا دے رہے ہیں کہ کس سے جا کر پوچھو، عقل دی ہے تمہیں، عقل کے ذریعے دیکھو وحی نازل کہاں پر ہوئی ہے، محمد مصطفیٰ پر وحی نازل ہو رہی ہے، فاطمہ زہرا کا یہ مقام ہے، یا مکے کی مدینے کی ہر خاتون کا جو گلیوں میں چل رہی ہے اس کا یہ مقام ہے. سوچو ذرا، تو سوچو تو صحیح. یہ واقعہ حسین ابن علی کربلا کا واقعہ ہوا، حسین صحیح تھے، دشمن صحیح تھے، سوچو ذرا، عقل سے سوچو. اگر حسین، اب تم چل پڑو حسین کے پیچھے، جب چل پڑے امام سجاد کے پیچھے، اب یہاں پر اپنی عقل کو مت لاؤ سامنے. تو قرآن ہدایت کرتا ہے امام کی طرف، اور امام کی طرف اور امام کی باتوں کی طرف. خوب توجہ کیجیے گا، امام کے نفع میں ہدایت کرتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی فتویٰ لے کر آئے اپنا، اور امام کا بھی ایک فتویٰ ہو، لفظ غلط ہے لیکن اس شخص کے حوالے سے کہہ رہا ہوں جو امام کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، مدینے میں علی بن الحسین تمہارا کیا فتویٰ ہے، میرا تو یہ فتویٰ ہے، دونوں کے فتوے ٹکرا گئے. یہ میں کہہ رہا ہوں پھر فتویٰ امام نہیں دیتا، لیکن میں مثال دے رہا ہوں ان لوگوں کے حوالے سے. تو یہ جو 2 فتوے ٹکرائے ہیں نا، جو امام کو اپنی طرح کا مفتی سمجھ رہا ہے، حتیٰ امام قرآن کے ظاہری الفاظ سے بھی اس کو شکست دے سکتے ہیں. قرآن کے اوپر امام کی گرفت ایسی تھی، یہ کہنا خود توہین ہے. لہٰذا قرآن امام کی جانب ہدایت دیتا ہے اور امام کے نفع میں ہدایت دیتا ہے. یعنی امام اگر کوئی نظر کہیں فقی کے خدا کا حکم یہ ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں خدا کا حکم یہ ہے، اور امام گفتگو کرے، تو امام قرآن سے دلائل آپ سے بہتر طریقے سے نکال کر بتائے گا، اور امام کی جو اوپینین ہے، امام کا جو نظریہ ہوگا، اس کے شاہد، اس کی دلیل قرآن میں موجود ہوگی اسی ظاہری لفظ کے ذریعے. تو قرآن میں خدا فرما رہا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ. ہم نے جعلنا موالیہ، ہم نے ہر ایک کے لیے موالی یعنی اس کے ولیوں کو قرار دیا، وہ چیز جو والدین چھوڑ کر جاتے ہیں یا تمہارے نزدیک رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ کہ جن پر تمہاری قسمیں، ایمان نہ ایمان، ایمانکم جن پر تمہاری قسمیں آ کر رک جاتی ہیں. والدین تو سمجھ میں آ گئے، نزدیک رشتہ دار بھی سمجھ میں آ گئے. تو امام رضا سے پوچھا راوی نے، یا ابن رسول اللہ، یہ عقدت ایمانکم سورہ نساء کی آیت ہے کہ جن پر تمہاری قسمیں، تمہارے عہد و پیمان، وعدے آ کر عقدت، گرہ کی طرح، نوٹ کی طرح، گانٹ کی طرح آ کر بن جاتے ہیں، یہ کون ہے؟ امام نے فرمایا انا بذالک الائمہ، اس سے مراد ائمہ معصومین ہے. بہم عقد اللہ عز وجل ایمانکم، ان کے ذریعے خدا تمہاری قسموں کو، وعدوں کو اور تمہارے عہد و پیمان کو باندھ کر رکھتا ہے. تو یہ وقت بھی ہمارا گزر گیا، اور اگلی روایت ہے امام سجاد سے بھی ایک روایت اسی طرح سے ہے، لیکن انشاءاللہ پھر وہ اگلے ہفتے دیکھیں. خدا توفیق دے انشاءاللہ. ایک تو پہلی تو بات یہ کہ یہ
मून एक्लिप्स जो ल्यूनर एक्लिप्स है, चांद गहन है, इसकी इत्तला देना वाजिब है। देखिए पहली बात तो ये कि अभी तक जो मुझे समझ में आ रही है बात, मेरी मालूमात जो है, जो जहन में है, सिर्फ एक चीज़ की इत्तला देना वाजिब है, वो निजासत खिलाने और पिलाने के हवाले से ये वाजिब है। और दूसरी भी चीज़ें हैं उसके अंदर उलमा फतवा देते हैं, जैसे हरम है आइम्मा अगर नजिस हो जाए तो उसमें बाज़ उलमा ने कहा है कि आप उसको ये काम कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चले गए तो आपको यकीन है कि निजासत फैलेगी। तो वहाँ पर भी उन मशाहिद मुशर्रफ़ा के बारे में भी कहा है कि किसी तरह से वहाँ पर लोगों को रोकें, घेरा बनाकर, जो भी उसका तरीका है, तो वहाँ पर वो काम भी करना वाजिब है। अब वो एहतियात वाजिब है या जो भी है, लेकिन बहरहाल ये एक लाजमी हुक्म है वहाँ पर। एक तो निजासत खिलाने पिलाने के सिलसिले में कि आप नहीं खिला सकते, और अगर आपने पानी रखा कहा कि देखिए इसमें निजासत है, आपने रख दिया, मेरा कहा इसमें निजासत है, मत पीजिए आप, मैंने पी लिया तो आप पर से गुनाह हट गया। तो ये एक बड़ा मसला है कि मुसब्बिब होना ये बताना पड़ेगा और यहाँ वाजिब है। लेकिन अगर सबब नहीं बन रहा मैं खिलाने पिलाने का निजासत, तो मुझे को बस यहाँ पर रखा हुआ था, मैंने नहीं रखा था, आप आए आपने पी लिया, यहाँ मुझे बताना वाजिब नहीं है। जब मैं सबब बनूँ निजासत या हराम खिलाने या पिलाने का, तब बताना वाजिब है। लिहाजा चांद गिरन होने वाला है, सूरज गिरन होने वाला है, तो ये वाजिब नहीं आप पर बताना। एक बात। हाँ एक चीज़ है, सूरज गिरन होने वाला है, आपको पता है कि ये खातून ये मत बाहर निकलेगा तो उसके असरात आ सकते हैं, और फ़र्ज़ कीजिए कि ख़वातीन है जिनकी विलादत मुतवक्किल है, तो आप उनको एक तरहुम के तौर पे, एक आपका एक मोहब्बत का जो एक साहिबान ईमान का या मुसलमान भाई बहन है आपकी, तो आप बताते हैं भाई देखो ये सूरज गिरा होने वाला, मत बाहर निकलो, आपकी कंडीशन ऐसी है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। उस हवाले से एक हाँ ठीक है, वरना वाजिब शरई नहीं है इत्तला देना। अब एक दूसरी बात यह कि अगर किसी को पता लगे, जैसे अभी 9:25 हो रहे हैं, किसी को पता लगे कि 10 बजे चांद गहन आज शुरू हो जाएगा, वो सो गया, और सो गया उसकी आंख नहीं खुली, क्या गुनाह किया उसने? नहीं, कोई गुनाह उसने नहीं किया। दो बातें यहाँ पर, उसको पता था कि वो उठ सकेगा, यही सवाल है मेरा, इट्स वाजिब टू मेक श्योर दैट ही मेक ड्यूरिंग दैट टाइम। अगर उसने सहल अंगारी की और वो सो गया टाइम वक्त से पहले, अब ये सहल अंगारी का मतलब व्हाट इफ ही टेक्स इजी, यानी उसने कहा अभी तो वक्त है सो जाता हूँ, तो अब ये किस तरह से था, ये मुबहम एक चीज़ है मेरी नज़र में, लेकिन इसको हम इस तरह से समझाने के लिए कहते हैं कि वक्त से पहले अगर वो सो गया, वक्त था उसने कहा सो गया और वो नहीं उठ पाया, तो इसमें कोई हरज नहीं है। सूरज चांद गहन अगर शुरू हो चुका था और वो सोया और उसने पूरा वक्त गुजार दिया, तो इसमें मसला आएगा कि उसको क़ज़ा नमाज पढ़नी पड़ेगी। उसको पता था, ये सवाल ये कि मुझे पता था कि यहाँ पे चांद गहन है, चांद गहन शुरू हो चुका था और मैं सो गया, तो मैंने गुनाह भी किया, गलत काम भी किया, और मुझ पर क़ज़ा वाजिब है। फिर यहाँ पर एक उसने कहा कि 45 मिनट तो चलेगा और मैं अभी 15-20 मिनट में उठता हूँ, और फिर वो पूरा चांद गहन लग के ख़त्म हो गया, तो उसके बाद भी वो नहीं उठा, तो उसने गुनाह नहीं किया है, लेकिन ये कि उसको क़ज़ा अदा करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से वाजिब है कि वाज़ेह है बात कीजिए। लिहाजा फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अगर उसने इजी लिया इस बात को और चांद गहन लगने से पहले सो गया और नहीं उठ पाया, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन उसको पता था कि गहन लगेगा, लेकिन गहन लगने से पहले वो सो गया और नमाज आयात क़ज़ा हो गई, तो उस पर क़ज़ा है, लेकिन गुनाह कोई नहीं, क्योंकि लगा नहीं था उस वक्त। हत्ता लग गया, उसने कहा कि मैं अभी उठता हूँ, नहीं उठ पाया, तो गुनाह इस सूरत में भी नहीं है, और लेकिन उस पर क़ज़ा फिर उसको अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि मैं उठ जाऊंगा, और नमाज अव्वल वक्त पढ़ना वाजिब नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए जिक्र टीवी और इस इल्म के सफर में हमारे कदम के साथ कदम मिलाइए।